امریکہ اور ایران جنگ شروع ہونے سے پہلے ایران کو صرف ایک ایسے ملک کے طور پر دیکھنا صحیح نہیں ہوگا جو امریکی سینکشنز کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایران کئی مشکلوں کے باوجود اپنی اکانومی، آئل ایکسپورٹ، نیوکلیئر پروگرام، میزائل طاقت اور سسٹم کو بچائے ہوئے تھا۔ ساتھ ہی ایران کو مہنگائی، کرنسی کی گرتی قیمت اور لمبے عرصے سے چلے آ رہے سینکشنز کا بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود تہران نے امریکہ کی زیادہ تر پابندیوں کو اپنے لیے آخری دیوار نہیں بننے دیا۔ ایران نے چین کے ساتھ کاروبار بڑھایا، اپنی آئل انڈسٹری کو زندہ رکھا اور ایسے راستے بنائے جس سے ڈالر سسٹم کے باہر بھی کاروبار جاری رہ سکے۔ یعنی جنگ سے پہلے ایران کمزور ضرور تھا مگر بے بس نہیں تھا۔ آئل ایکسپورٹ ایران کی اکانومی کی سب سے اہم طاقتوں میں سے ایک تھا۔ امریکی سینکشنز کے باوجود ایران نے اپنے کروڈ کی بکری کے لیے سب سے بڑا بازار چین میں بنایا ہوا تھا۔ 2024 میں چین کو ایرانی آئل ایکسپورٹ قریب 14 لاکھ بیرل روزانہ تک پہنچ گیا تھا اور 2025 میں یہی ایکسپورٹ بڑھ کر تقریباً 16 لاکھ بیرل ہر روز کے پار پہنچ گیا۔ یعنی امریکہ کی کوشش یہ تھی کہ ایران کا تیل بکنا بند ہو جائے، لیکن ایران نے ڈسکاؤنٹ، الگ الگ ٹریڈنگ نیٹ ورک اور شیڈو شپنگ کے ذریعے اپنے لیے ایک ایسا راستہ بنا لیا تھا جس میں امریکی سینکشنز اور پابندیوں کے باوجود تیل کی کمائی پوری طرح بند نہیں ہوئی۔ چین ایران کا سب سے بڑا آئل خریدار بن چکا تھا اور یہی بات واشنگٹن کے لیے سب سے بڑی پریشانی تھی۔ ایران پر امریکی پابندیاں کوئی نئی بات نہیں تھیں۔ بینکنگ، آئل، شپنگ، پیٹروکیمیکلز اور کئی دوسری انڈسٹریز پر برسوں سے دباؤ تھا۔ اس کے باوجود ایران نے اپنی اکانومی کو پوری طرح امریکی سسٹم پر ڈپینڈنٹ رکھنے کے بجائے چین، روس اور اپنے پڑوسی ملکوں کے ساتھ رشتے بڑھائے۔ تہران کی پالیسی دھیرے دھیرے اس طرف بڑھی کہ اگر ڈالر کے راستے بند کیے جا رہے ہیں تو دوسرے راستے بنائے جائیں۔ اسی وجہ سے سینکشنز نے ایران کو نقصان تو پہنچایا لیکن اسے امریکی شرطوں پر جھکانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اکتوبر 2025 میں بھی سینکشنز کے دوبارہ سخت ہونے کے بعد ایران کے سامنے گہری اکانومک مشکلیں تھیں، لیکن اس کا سسٹم پوری طرح ٹوٹا نہیں تھا۔ جنگ سے پہلے ایرانی ریال بے حد کمزور ہو چکا تھا اور جنوری 2026 میں $1 کی قیمت کھلے بازار میں قریب 15 لاکھ ریال تک پہنچ گئی تھی۔ آپ اندازہ لگائیے، $1 مطلب 15 لاکھ ریال۔ اس کو اگر آپ ہندوستانی کرنسی میں دیکھیں تو $1 ابھی 95-96 روپے۔ آپ سوچئے ایران کو ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ مہنگائی نے عام ایرانی کی زندگی مشکل کر دی تھی اور دسمبر 2025 سے شروع ہوئی اکانومک بے چینی نے سڑکوں پر اثر ڈالا تھا۔ لیکن یہاں ایک اہم بات سمجھنی ہوگی کہ ریال کا گرنا ایران کے کمزور ہونے کی نشانی ضرور تھا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ایرانی اسٹیٹ امریکی دباؤ کے سامنے سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ ایران کی سرکار معاشی مشکلوں کے باوجود اپنی نیوکلیئر، میزائل اور ڈیفنس پالیسی پر قائم تھی۔ جنگ سے پہلے ایران کے پاس یورینیم انریچمنٹ کی ایسی صلاحیت تھی جسے صرف ایک معمولی نیوکلیئر پروگرام کہہ کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ IAEA کے مطابق جون 2025 تک ایران کے پاس قریب 904 کلو انریچڈ یورینیم کا اسٹاک تھا، جس میں 60% تک انریچڈ یورینیم یعنی تقریباً 440 کلو کے آس پاس۔ ایران لگاتار کہتا رہا کہ اس کا نیوکلیئر پروگرام پیسفل ہے اور وہ نیوکلیئر ہتھیار بنانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، لیکن امریکہ اور اس کے الائز کے لیے 60% انریچڈ اور ایران کے بڑھتے قدم امریکہ کی راتوں کی نیند حرام کیے ہوئے تھے۔ میزائل اور ڈرون پروگرام ایران کی دوسری بڑی طاقت ہے۔
ایران کے پاس مڈل ایسٹ کا سب سے بڑا بیلسٹک میسائل اسٹاک پائل بتایا جاتا تھا، اور اس کے پاس ایسے میسائل سسٹم موجود تھے جن کی رینج 2000 کلومیٹر تک تھی۔ سجیل، عماد، شہاب 3 اور خرم شہر جیسے میسائل سسٹم ایران کو پورے ریجن میں ایک الگ ملٹری پاور دیتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ایران نے ڈرون ٹیکنالوجی میں بھی اپنی خاص جگہ بنائی۔ شہید سیریز کے ڈرون صرف ایران کی ڈیفنس اسٹریٹجی کا حصہ نہیں تھے، بلکہ ایران کی کم لاگت والے اور بڑے پیمانے پر استعمال کی جا سکنے والی وار ٹیکنالوجی کی مثال بن چکے تھے۔ 2025 کی جنگ میں ایران کے میسائل اور ڈرون حملوں نے یہ صاف کر دیا تھا کہ تہران کے پاس لمبی دوری تک حملہ کرنے کی بھرپور صلاحیت ہے۔ ایرانی سوسائٹی کی تصویر بھی دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ایک طرف مہنگائی، بے روزگاری، ریال کی گرتی قیمت، سینکشنز اور سرکار سے ناراضگی۔ دوسری طرف ایک ایسا ایرانی سماج بھی تھا جس میں ملک کی آزادی اور باہری طاقتوں کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس گہرا تھا۔ ایران میں سرکار کے خلاف پروٹیسٹ ہوئے، سرکار کی پالیسیز پر سوال اٹھے اور بہت سے لوگ ملک کی گرتی اکانومی اور مہنگائی سے پریشان بھی تھے۔ لیکن سرکار سے ناراضگی اور امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو جانا، یہ دونوں ایک ہی بات نہیں تھی۔ یہی وہ فرق تھا جسے باہر سے ایران کو دیکھنے والوں نے کئی بار کم کر کے اندازہ لگایا، کم آنکا۔ ایرانی سماج میں سسٹم سے شکایتیں بہت تھیں، مگر ملک کی خود مختاری اور باہری دخل کے سوال پر تصویر کہیں زیادہ پیچیدہ تھی۔ اس پورے سسٹم کے بیچ آیت اللہ سید علی خامنئی ایران کی سب سے اہم سیاسی اور فکری شخصیت تھے۔ قریب 4 دہائی تک سپریم لیڈر کے طور پر انہوں نے ایران کی فارن پالیسی، سیکیورٹی اور اس کی پالیسیز اور بڑے اسٹریٹجک فیصلوں پر گہرا اثر رکھا۔ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ٹکراؤ والی ایرانی پالیسی بھی ان کی لیڈرشپ کے دور میں لگاتار آگے بڑھی۔ اس لیے واشنگٹن کی نظر میں خامنئی صرف ایک شخص نہیں تھے، بلکہ اس پورے سسٹم کی سب سے بڑی پہچان تھے، شناخت تھی۔ لیکن یہاں بھی ایک اہم سوال تھا، کیا ایک شخص کو ختم کرنے سے 47 سالوں میں بنا ہوا پورا سسٹم ختم ہو سکتا ہے؟ امریکہ نے جنگ سے پہلے شاید اسی سوال کا جواب اپنے حق میں مان لیا تھا۔ اور یہی سے اس امریکی سوچ کو سمجھنا ضروری ہے جس کے تحت ایران پر حملہ کیا گیا۔ گمان یہ تھا کہ اگر آیت اللہ خامنئی کو راستے سے ہٹا دیا جائے تو ایران کی لیڈرشپ میں ایسا خلا پیدا ہوگا، یعنی ویکیوم ہوگا، جسے بھرنا مشکل ہوگا۔ لیکن شاید سسٹم کے اندر ٹوٹ پھوٹ شروع ہوگی، سڑکوں پر ناراضگی بڑھے گی اور رجیم چینج کا راستہ صاف ہو جائے گا، کھل جائے گا۔ اسی سوچ کے ساتھ یہ امید بھی تھی کہ ایران کی نیوکلیئر سائٹس پر حملہ کر کے اس کے انریچڈ یورینیم پر قبضہ اور اس کی کیپیبلٹیز کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میسائل اور ڈرون پروگرام کو تباہ کر کے ایران کی ملٹری طاقت کو اتنا کمزور کر دیا جائے گا کہ وہ آگے کسی بڑے وار یا پلٹوار کی حالت میں نہیں رہے گا۔ اور اس کے بعد سب سے بڑا خواب تھا ایران میں اپنی پسند کی حکومت لانا، ایسی حکومت جو واشنگٹن کی پالیسیز کے مطابق چلے، امریکہ کے ساتھ رشتے بحال کرے، نیوکلیئر پروگرام کو شرطوں پر کرے، میسائل اور ڈرون پروگرام کو بند کرے اور ایران کی فارن پالیسی کو امریکی انٹرسٹ کے مطابق ڈھال دے۔ یعنی مقصد صرف بوم گرانا نہیں تھا، مقصد ایران کا اسٹریٹجک ڈائریکشن بدلنا تھا۔ لیکن انقلابی نظریے پر کھڑے ایران کے سیاسی، ملٹری اور سماجی ڈھانچے کو صرف میسائل سے مٹا دینا اتنا آسان نہیں تھا۔ خامنئی کو نشانہ بنایا گیا، نیوکلیئر اور ملٹری ٹھکانوں پر حملے ہوئے، لیکن وہ تصویر سامنے نہیں آئی جس کی امید واشنگٹن نے کی تھی۔ ایران کا سسٹم اپنی جگہ قائم رہا، اس کی لیڈرشپ کا سلسلہ آگے بڑھا اور رجیم چینج کا امریکی خواب پورا نہیں ہو پایا۔
اب سوال اٹھتا ہے کہ اگر مقصد ایران کو ختم کرنا تھا تو جنگ کے بعد اصل میں حاصل کیا ہوا؟ اب یہ سمجھتے ہیں اور اس سوال کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا یہ جنگ ایران کی جیت سے زیادہ امریکہ کی ہار کی کہانی بن گئی ہے؟